الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے تمام جنات و انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص سال یا مہینہ یا ہفتہ یا دن اور رات مخصوص نہیں ہے۔ سن بلوغت سے لے کر وفات تک انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہی اپنی پوری زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحجر کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ ایک کامیاب انسان، ایک عقل مند انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرے، اس کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی میں گزرے، اللہ رب العالمین کی وہ عبادت ہی کرتا رہے، کسی خاص دن کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو ہی قیام کے لیے خاص نہ کرو، ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور صرف جمعہ کے دن کو ہی روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو، الا ان یکون فی صوم یصوم احدکم، ہاں اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں سے آ جائے جن میں تم میں سے کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی دن کو، کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا صحیح ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے خاص کرتے، کیونکہ جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے یہ ہفتے کی عید ہے۔ جمعہ کے دن ہی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالا۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اگر کسی دن یا رات کو خاص کرنا ہوتا عبادت کے لیے تو جمعہ کے دن کو خاص کیا جاتا، لیکن جمعہ کے دن کو بھی خاص کرنے سے منع فرما دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کے لیے کسی بھی دن یا رات کو خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں میں ورم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، کوئی خاص دن یا خاص رات عبادت کے لیے مخصوص نہیں کیا ہوا تھا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ہمیں بھی زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہتر ہدایت کا بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ہمیں اسی راستے پر عمل کرنا چاہیے، اسی راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے کوئی خاص دن یا خاص رات مخصوص کر لینا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ عبادت کے لیے، بندگی کے لیے کسی بھی دن یا کسی بھی رات کو خاص نہ کریں جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ آمین۔